آپ سبھی ناظرین کو ایم جنید وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اسلام کے مقابلے میں پیسے کی کوئی اہمیت نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری آدمی تھے اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے جو کافی پھیلا ہوا تھا۔ کاروباری لوگوں میں وہ خاص اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے۔ جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا اس دن وہ 40,000 درہم کے مالک تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کاروبار کا سلسلہ جاری رکھا اور ان کے کاروبار میں بڑی ترقی ہوئی، لیکن جس دن وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے اس دن ان کے پاس صرف 5,000 درہم تھے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انہوں نے قبول اسلام کے دن سے ہجرت تک جو کمایا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں پیسے کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔ مظلوم مسلمانوں کے لیے مالی قربانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقا امیہ بن خلف کو بھی علم ہو گیا۔ اس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ڈرا دھمکا کر اور کبھی حرص و طمع کا سبز باغ دکھلا کر اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم و استقلال میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بدبخت امیہ نے غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر آپ کو دردناک سزائیں دینے کی ٹھان لی۔ چنانچہ ایک دن اور ایک رات بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد وہ دوپہر کے وقت سخت گرمی کے عالم میں آپ کو صحرا میں لے گیا۔ تپتی ہوئی سخت گرم ریت پر آپ کو پشت کے بل لٹا کر اس نے آپ کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھوا دیا، پھر کہنے لگا تمہیں ہمیشہ اسی حالت میں رکھا جائے گا حتیٰ کہ تم مر جاؤ یا محمد کا انکار کر کے دوبارہ لات اور عزا کی پرستش شروع کر دو۔ لیکن صبر و عزیمت کے پہاڑ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی صدا سنائی دیتی تھی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ عرصہ تک بدبخت امیہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی ظالمانہ طریقے سے سزائیں دیتا رہا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن امیہ کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیت دے رہا تھا۔ آپ نے امیہ سے کہا اس بیچارے مسکین کو اذیت دیتے ہوئے تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک اسے عذاب میں مبتلا رکھو گے؟ امیہ نے جواب دیا، سیدنا ابوبکر سے مخاطب ہو کر کہا تم ہی لوگوں نے تو اسے خراب کیا ہے، اگر تمہیں اتنا ہی احساس ہے تو اس مصیبت سے اسے آزاد کرا لو۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے پاس تیرے دین پر قائم ایک سیاہ غلام ہے جو اس سے زیادہ باہمت اور طاقتور ہے، اس کے بدلے اسے لے لو۔ جب یہ سودا طے پا گیا تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ کی غلامی سے چھڑا کر آزاد کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 اوقیہ سونا دے کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرایا، جبکہ ایک اور روایت میں 40 اوقیہ کا ذکر ہے۔ واضح رہے کہ ایک اوقیہ 40 درہم کا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی اجازت ملتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے۔ ابوبکر اس وقت آرام کر رہے تھے۔ انہیں جگا کر یہ خبر سنائی گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوشخبری سن کر بہت جذباتی ہو گئے۔ خوشی کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر آپ مکہ سے نکل کر غار ثور میں 3 دن تک قیام پذیر رہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل اعتماد نہ ہوتا تو انہیں ہجرت کا ساتھی نہ بناتے اور نہ انہیں اپنی ہمراہی کے لیے چنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو چھوڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ اسی وجہ سے انہیں ثانی سنین ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ غلاموں کو آزادی دلانے کا مقصد۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی غلام یا لونڈیاں خرید کر آزاد کی، اپنے اس عمل سے نہ وہ کسی دنیاوی شہرت و جاہ کے طالب نہ تھے، بلکہ آپ کا مطمع نظر محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول تھا۔ ایک روز آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا، اے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ تم ضعیف اور ناتواں غلاموں ہی کو خرید کر آزاد کرتے ہو۔ اگر تم ان کی بجائے طاقتور اور قوی غلاموں کو آزادی سے ہمکنار کرو تو وہ تمہارے دست و بازو بنے اور آڑے وقت میں تمہارے کام آئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میں تو یہ عمل محض اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہوں۔ ایسی باعزت شخصیت کے بارے میں قرآن حکیم میں ان آیات کریمہ کا نازل ہونا کوئی تعجب انگیز بات نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی، اسے یقیناً ہم ان قریب راحت کی منزل کا اہل بنا دیں گے۔